اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت کے نشانات ہیں 69 تا 73۔ آیت نمبر 69 کا ترجمہ یہ ہے: ایمان والوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تو اللہ نے ان کے الزام سے انہیں بری ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والوں کو ایمان والے کہنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کبھی یہ خطاب مسلمانوں کے لیے مجموعی حیثیت میں ہوتا ہے۔ اس میں منافقین اور ضعیف الایمان لوگ شامل ہیں، البتہ صرف منافقین کے لیے یہ خطاب نہیں ہوتا۔ اگر ان میں کمزور ایمان والے شامل ہوں تو اس خطاب سے انہیں متوجہ کرنا مقصود ہے کہ اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ لحن کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت زینب کے ساتھ شادی کے بارے میں اور مال کی تقسیم میں منافقین نے تہمت لگائی اور کچھ ضعیف الایمان لوگ منافقوں کے ہمنوا بن گئے تھے۔ آیت میں جو ہے کہ فبرأ اللہ مما قالوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس تہمت سے بری کر دیا جو یہودیوں نے ان پر لگائی تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہودیوں نے ایسی نازیبا تہمتیں لگائی تھیں کہ جن سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری دکھا دیا۔ چنانچہ بائبل میں ان تہمتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر آیت میں ارشاد ہوا وکان عند اللہ وجیہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی آبرو بندی کا تحفظ فرمایا اور ایسا سامان فراہم فرمایا جن سے ان کی حرمت بحال ہو گئی۔ آیت کا مرکزی نقطہ یہ کہ بد زبانوں سے نہ کوئی معاشرہ خالی ہے، نہ کوئی شخصیت محفوظ ہے۔ آیت نمبر 70 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سیدھی مبنی بر حق باتیں کیا کرو۔ قرآن میں بار بار ارشاد ہوا اتقوا اللہ، یعنی تقوی اختیار کرو۔ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن سے حدود اللہ سے تجاوز لازم آتا ہے اور سزا کو مستحق ہو جاتا ہے۔ اتقوا اللہ کا عام ترجمہ یہ اللہ سے ڈرو ہے۔ تقوی کا معنی ڈر نہیں ہے بلکہ تقوی کا لازمہ ڈر ہے۔ تقوی وقایت سے بچانے کو کہتے ہیں، پس جو شخص اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ خطرات سے ڈرتا ہے، لہذا اتقوا اللہ کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے عدل سے بچو یا اللہ کے عذاب سے بچو۔ پھر آیت میں ارشاد ہوا کہ وہ قولوا قولا سدیدا، اور سیدھی باتیں کیا کرو۔ اس جملے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تقوی کا قول اور زبان کے ساتھ اہم تعلق ہے۔ چنانچہ جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہی دینے سے بہت سے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں۔ غیبت، تہمت اور بد کلامی سے مومن کا وقار مجروح ہوتا ہے اور زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا۔ حدیث نبوی ہے لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل وہ ہے جو لوگوں کی اہانت کرتا ہے۔ حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار فرماتا ہے جو میرے مومن بندے کی اہانت کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جسم کے دوسرے اعضاء زبان کا کفارہ ادا کرنے پر
مجبور نہ ہو، وہ زبان سے کہتے ہیں، ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں عذاب میں نہ ڈالو۔ اس آیت کا اہم نقطہ یہ کہ زبان کو لگام دینا تقوی کا اہم ترین ستون ہے۔ آیت نمبر 71 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس اس نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ آیت میں ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، قول سدید اور گفتار کی سلامتی کا نتیجہ اعمال کی اصلاح ہے۔ بہت سے اعمال کی اصلاح گفتار کی سلامتی پر موقوف ہے۔ جب زبان گرفت میں رہے تو بہتان، جھوٹ، بہت سے فحشاء و منکرات سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُم، جب زبان کے کبیرہ گناہوں سے انسان اجتناب کرتا ہے تو دوسرے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ نساء جو قرآن مجید کا 4 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انسان کی دائمی سعادت اور ابدی کامیابی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہے۔ ایسے اطاعت گزار کے لیے اس آیت کے یہ الفاظ فقد فاز فوزا عظیما، اس نے عظیم کامیابی حاصل کی، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 72 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو ان سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا، وہ اس سے ڈر گئے لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انسان یقیناً ظالم و نادان ہے۔ اس آیت کے ذیل میں چند نکات قابل توجہ ہیں۔ الف، امانت سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ امانت معرفت حق کے حصول کے نتیجے میں آنے والی ذمہ داری ہے۔ دوسرے لفظوں میں معرفت کے نتیجے میں مکلف ہونا ہے۔ اس پر دلیل اگلی آیت ہے۔ ایمان اور عمل صالح، چنانچہ اس امانت کے اٹھانے والے انسان 3 گروہوں میں ہوں گے: منافق، مشرک اور مومن۔ پیش کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے نزدیک پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امانت اور دیگر موجودات کا تقابل ہے۔ اس تقابل میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ آسمان و زمین میں اس بار امانت کے اٹھانے کی اہلیت نہیں ہے، اگرچہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس۔ سورہ مومن 40واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوا آسمان و زمین کا پتہ کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، تاہم جو صلاحیت اس چھوٹی مخلوق میں ہے وہ آسمانوں و زمین میں نہیں ہے۔ وہ صلاحیت ارادہ و اختیار ہے۔ آسمان و زمین کو خالق نے جس کام پر لگایا ہے اس پر شعور و اختیار کے بغیر گامزن ہیں، چنانچہ اپنی گردش لیل و نہار میں اربوں سال میں 1 سیکنڈ کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ لیکن یہ عدم خلاف ورزی اختیار و انتخاب پر مبنی نہیں ہے کہ خلاف ورزی پر اختیار ہونے کے باوجود عدم خلاف ورزی کو منتخب کیا ہو۔ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کی طرف سے انکار ان کے عدم صلاحیت کی زبان حال ہے، اور ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ امانت اس قدر سنگین ہے کہ آسمان و زمین بھی اسے اٹھانے کی تاب نہیں رکھتے۔ وہ البتہ انسان نے اس میدان میں قدم اٹھایا اور رکھا اور اس بار سنگین کو اٹھا ہی لیا۔ چنانچہ انسان ارادے، اختیار و انتخاب پر قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے ارادے کا مالک ہے، اور جو ارادے کا مالک ہے اس ارادے کے تحت وہ 2 میں سے 1 کا انتخاب کر سکتا ہے، اور جو ارادہ و انتخاب کا مالک ہے وہی امتحان کے میدان میں قدم رکھ سکتا ہے، اور جو امتحان میں قدم رکھ سکتا ہے اس کے لیے کامیابی و ناکامی کا تصور ہوتا ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، چنانچہ یہ امانت وہ چیز ہے جس کا اٹھانے والا ظالم اور جاہل بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو علم کی اہلیت رکھتا ہے لیکن علم نہ ہو اسے جاہل کہتے ہیں، اور جو عدل و انصاف پر قائم رہنے کی اہلیت رکھتا ہے پھر عدل پر قائم نہ رہے اسے ظالم کہا جا سکتا ہے۔ مسلوب الارادہ، پہاڑ کو نہ جاہل کہا جا سکتا نہ ظالم۔ انسان چونکہ اپنے ارادے کا خود مالک ہے لہذا وہ اس ارادے کو مثبت سمت کی طرف لے جا سکتا ہے، اور منفی سمت کی طرف بھی۔ اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس امانت سے کیا مراد ہے۔ یہ امانت وہ چیز ہے جس کے اٹھانے کے نتیجے میں انسان ظالم و جاہل ہو سکتا ہے، اور انسان کے ظالم و جاہل کے وصف سے متصف ہونے پر یہ بات از خود سامنے آتی ہے
کہ یہ وہ مخلوق ہے جو صفت علم کے ساتھ متصف ہے، جیسا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ اس کے آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اس سے واضح ہے کہ علم اس کائنات میں انسان کی شناخت ہے اور صفت عدل کے ساتھ متصف ہے کہ وہ حکم خدا کی خلاف ورزی نہ کر کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی اہلیت رکھتا ہے، جبکہ اس میں خلاف ورزی کے رجحانات بھی پائے جاتے ہیں، تاہم یہ امین اپنی امانت کو پورا کرنے کے لیے منفی رجحانات کا مقابلہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 73 کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ نتیجے میں اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحیم ہے۔ اس امانت کے اٹھانے کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ منافقین اور مشرکین کو عذاب میں ڈال دیا جائے، چنانچہ انہوں نے اس بار امانت کے اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہوئے اس میں خیانت کی، اور ساتھ یہ نتیجہ بھی سامنے آیا کہ جن مومنین اس امانت میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اور وہ غفور و رحیم ہونے کے اعتبار سے ان مومنین کی لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس آیت کا اہم نقطہ یہ کہ انسان اس پوری ہستی میں اللہ کا امین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔